أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وكل ساء يهديان ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم مئة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا وله غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك بحكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من حسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے جمعے کی رات کو سورہ الکہف کی تلاوت کی تو اس کے اور بیت اللہ کے درمیان
روشنی ہو جاتی ہے، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان روشنی ہو جاتی ہے، اور جس نے جمعہ ادا کیا اس کے اگلے جمعے تک کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جمعے کا روز ہے، ہمیں سورہ الکاف کی تلاوت کرنی چاہیے، جیسا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلایا، اور جمعہ ادا کرنا چاہیے۔ اور جمعے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، مسلمانوں کے لیے ایک چھوٹی عید قرار دی گئی ہے کہ یہ جمعہ ادا کرنے سے انسان کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں صبح کر اس کی تیاری کرنی چاہیے، غسل کرنا چاہیے، خوشبو لگانا سنت ہے، اور جمعے کے دن جلدی مسجد جانا سنت ہے۔ جلدی مسجد جائیں اور پہلی صفوں میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ اگر پہلی صفوں میں جگہ نہیں ملتی تو جہاں آپ کو جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جائیں، تو آپ خوشی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ خطبہ سماعت فرمائیں۔ خطبے کے دوران دنیاوی باتیں کرنا منع ہے، ثواب کی نیت سے آپ خطبے کے دوران بیٹھ جائیں، اور امام صاحب خطبہ ادا کریں گے تو آپ نہایت ادب کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ کے اور میرے، ہم سب کے صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگلے جمعے تک حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہمارے اگلے جمعے تک گناہ معاف کیے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس عمل کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم انشاءاللہ سنت پر عمل کریں گے، فرائض پر عمل کریں گے، اور ہمارے پاس اب ٹائم ہے، ہمارے پاس اب وقت ہے، ہم اپنے اللہ کو راضی کر لیں، ہم اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اب ہمارے پاس وقت ہے، جب ہمارا سانس ختم ہو جائے گا تو ہمارے پاس وقت نہیں بچے گا۔ تو اس لیے میں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے مسلمان بھائیوں کو، سب کو یہ بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے حوالہ دے کر اور قرآن کریم کا حوالہ دے کر کہ ہم سب اللہ تعالیٰ سے جلدی اپنی معافی مانگ لیں، تو انشاءاللہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ہم سب کو معاف کر دے گا۔ تو اپنا خیال رکھنا، اپنے پیاروں کا خیال رکھنا۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔